غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کتنی طاقت اور پاور عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہے، آپ کا ایک چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے پیار کرنے والا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ پیار کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں، اور واقعی میں یہ تو اچھی بات ہے یار، اللہ والوں سے محبت کرنا چاہیے، عالموں سے محبت کرنا چاہیے، دین کے رہنماؤں سے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا وہ میدان محشر میں اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ اب وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں۔ یار کوئی کسی کے ساتھ نہ اٹھایا جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ نہ اٹھایا جائے گا، لیکن وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ والوں سے محبت کریں گے تو میدان محشر میں اللہ والوں کے ساتھ میں آئیں گے، اللہ والوں کے ساتھ میں رہیں گے۔ تو اللہ والوں سے پیار کرنا چاہیے۔ آپ کا ایک چاہنے والا، آپ کا مرید آتا ہے، آنے کے بعد میں کہتا حضور غوث پاک میری یہ چاہت ہے، آپ میرے یہاں پر دعوت کھا لیجئے، آپ کی میرے یہاں پر دعوت ہے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب دیکھو یہ کرامت سنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ غوث پاک کے پاس میں کتنی طاقت ہے، غوث پاک کے پاس میں کتنی پاور ہے، اللہ نے غوث پاک کو کتنی طاقت اور پاور والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے اپنے مرید کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اب اتنے میں دوسرا آتا ہے، آنے کے بعد میں کہتا حضور غوث پاک میری چاہت بھی ہے، آپ میرے یہاں پر دعوت کھا لیجئے، آپ میرے یہاں پر کھانا کھا لیجئے، لیکن آپ کو شام کو آنا ہے۔ اب سارے آپ کی دعوت کرنے آ رہے ہیں تو سب کے ساتھ شام کی ہی دعوت کر رہے ہیں، آپ نے اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیا۔ تیسرا آیا، آنے کے بعد میں کہتا حضور غوث پاک میری چاہت یہ ہے، آپ میری دعوت کو قبول کر لیجئے، آپ میرے یہاں پر شام کو تشریف لے آئیے، آپ میرے یہاں پر شام کو اپنا مبارک قدم لے کر کے آئیے، اپنے مبارک قدم سے ہمارے گھر کو منور کر دیجئے، ہمارے گھر میں ایسی برکتیں ہو جائیں گی آپ کے قدموں سے، کیونکہ آپ کا قدم جہاں پڑ جاتا ہے وہ جگہ برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور غوث پاک میری چاہت یہ ہے، آپ میرے یہاں پر تشریف لے آئیے۔ دیکھیے میرے پیارے مسلمانوں، غوث پاک سب کی دعوت کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیا ہے، آپ نے تینوں کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اب اتنے میں چوتھا آتا ہے، آنے کے بعد میں کہتا حضور آپ کی یہاں، آپ کی میرے یہاں پر دعوت ہے، آپ شام کو میرے یہاں پر تشریف لے آئیے، آپ کو میرے یہاں پر رات کو کھانا کھانا ہے، آپ میرے یہاں پر تشریف لے آئیے تو بڑا اچھا لگے گا، اور میں اپنے نصیبے پر قربان جاؤں گا کہ غوث پاک نے میرے یہاں پر کھانا کھایا ہے، اس لیے میری چاہت یہ ہے کہ آپ میرے یہاں پر تشریف لے آئیے۔ آپ نے اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیا۔ اب دیکھیے یہ غوث پاک کی شان ہے، آپ کسی کو منع نہیں کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پہلے 2 لوگوں کی دعوت قبول کر لی ہے، پہلے تو میں نے 3 لوگوں کی دعوت قبول کر لی ہے، میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا۔ نہیں، غوث پاک نے یہ نہیں کہا ہے، بلکہ آپ نے سب کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، تبھی تو غوث پاک کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ارے غوث پاک کے پاس میں اتنی طاقت ہے، تبھی تو آپ سب کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، آپ سب کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، اب آپ کی بارگاہ میں آپ کے مرید آتے رہے، آپ سب کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ آپ نے کسی کو منع نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کسی کا دل توڑنا ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور واقعی میں اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کسی کو سکون نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو تکلیف بھی مت پہنچاؤ، اگر سکون پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو، اور اگر سکون نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو خواہ مخواہ تکلیف نہ پہنچاؤ،
کسی کو پریشانی نہ پہنچاؤ. یہ اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں درس ملتا. ایک اللہ والے تو ایسے ہیں، آپ اپنی مریدوں کے ساتھ میں سفر میں جا رہے تھے. اب آپ نے دیکھا ہوگا سفر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے غریب ہوتے ہیں، جن کا خرچہ انہی پیسوں سے چلتا. کچھ سفر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ پانی بیچتے ہیں، کوئی چائے بیچتا ہے، کوئی چنا بیچتا ہے، کوئی سیب بیچتا ہے. یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا الگ الگ کاروبار ہوتا ہے اور اسی سے ان کا گھر کا خرچ چلتا ہے. کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اللہ والے اور آپ کے مریدوں کے ساتھ، وہ اللہ والے اپنے مریدوں کے ساتھ میں جا رہے ہیں. ایک پانی والا آتا ہے، آنے کے بعد میں کہتا اے بابا یہ پانی لے لو، میرا پانی صبح سے آج بکا نہیں ہے، آپ یہ پانی لے لیں گے، جو پیسہ آپ مجھے دیں گے تو میں اس پیسے سے اپنے بچوں کے لیے کچھ اناج لے کر کے چلا جاؤں گا، اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانا لے کر کے چلا جاؤں گا، اس لیے یہ آپ میرا پانی لے لیجئے. اللہ اکبر، آپ نے اس کا پانی لیا اور اپنی جیب سے کچھ پیسہ نکالا اور اسے دے دیا اور آپ نے پانی پینا شروع کر دیا. مریدوں نے کہا حضور یہ کیسی بات ہے، آپ کو یاد نہیں ہے آپ تو روزے سے ہیں، آپ کا روزہ ہے روزہ، آپ نفلی روزے سے ہیں، آپ نفلی روزے سے ہیں اور آپ پانی پی رہے ہیں، شاید آپ بھول گئے ہیں. تو اللہ اکبر، ان بزرگ نے کہا اے میرے مریدوں میں بھولا نہیں ہوں بلکہ مجھے یاد ہے، لیکن میں تمہیں اور سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ارے میرا نفلی روزہ ہے، اگر میں توڑ لوں گا تو میں اس کی قضا تو کر لوں گا، لیکن اس غریب کا دل ٹوٹ گیا تو قضا کب کروں گا، اس لیے میں روزے کی قضا تو کر سکتا ہوں لیکن اس غریب کا دل ٹوٹ گیا تو اس کی قضا میں ادا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں درس ملتا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا دل مت دکھاؤ. اگر کسی کا دل دکھ گیا تو مظلوم کی آہ بڑا اثر رکھتی ہے، عرش اعظم سے ٹکراتی ہے. تو ڈرنا چاہیے. اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے. غوث پاک کی نیاز دلانے والوں، خواجہ کی نیاز دلانے والوں، اچھی بات ہے اللہ والوں کی نیاز دلاؤ، لیکن اللہ والوں کی زندگی کو بھی پڑھو، اللہ والوں کی زندگی کو بھی پڑھو، غوث اعظم کی زندگی کو پڑھو. غوث اعظم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے کہ بے نمازی کو نمازی کی قبرستان میں دفن مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نحوست سے، اس کی عذاب سے اور سارے لوگوں کو پریشانی نہ ہو جائے. تو غوث اعظم کا یہ فرمان بھی تو ہے کہ خالی نیاز دلانے سے ہی کام نہیں چلے گا بلکہ غوث اعظم کے فرمانوں پر، ان کی زندگی پر عمل کرنے سے بھی کام چلے گا. تو یہ غوث اعظم ہے. تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کسی کا دل نہیں توڑتے ہیں. غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک یہاں جا سکتا ہوں، نہیں، آپ نے سب کی دعوت کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ آپ کی بارگاہ میں آتے رہے، آپ کے مرید آپ کی دعوت کرتے رہے، دعوت کو قبول کرتے رہے، یہاں تک کہ 70 مرید آپ کے آ گئے اور 70 کے 70 مریدوں نے آپ کی دعوت کی ہے. آپ نے 70 مریدوں کی دعوت کو قبول کر لیا ہے. اب دیکھیے یہ اللہ والوں کی شان ہے، ایک ہی وقت میں سب کے یہاں جانا ہے اور 70 کے یہاں دعوت ہے. میرے پیارے مسلمانوں، بات آگے بڑھتی ہوئی چلی گئی، رات گزر گئی، صبح نمودار ہوئی. صبح نمودار ہونے کے بعد میں اب کچھ لوگ چوراہے پر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے. ایک ان میں سے کہہ رہا تھا یار رات تو مزہ آ گیا، میں نے غوث پاک کے ساتھ میں کھانا کھایا ہے، وہ غوث پاک نے میرے ساتھ میں کھانا کھایا ہے، غوث پاک میرے یہاں تشریف لے کر کے آئے تھے، بڑا مزہ آیا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ غوث اعظم میرے یہاں پر تشریف لائے، غوث اعظم نے اپنے قدم مبارک میرے گھر پہ رکھے ہیں تو مجھے بڑا مزہ آیا ہے. تو اتنے میں دوسرا آتا ہے، آنے کے بعد میں کہتا بھائی کیسے باتیں کر رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو رات غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، ارے تم جھوٹ بول رہے ہو، رات تو غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، رات تو غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، رات تو غوث پاک نے میرے یہاں کھانا کھایا ہے. اللہ اکبر. اب معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، دونوں آپس میں جھگڑنے لگے، دونوں آپس میں جد و جہد کرنے لگے، مقابلہ کرنے لگے. پہلا والا کہتا غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، دوسرا والا کہتا غوث پاک میرے یہاں آئے تھے. اللہ اکبر. بات آگے بڑھتی ہوئی چلی گئی، دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اب اتنے میں تیسرا آ جاتا ہے، آنے کے بعد میں کہتا بھائی لوگوں کیا ہوا، کیسے جھگڑ رہے ہو؟ تو پہلا والا کہتا غوث پاک رات میرے یہاں آئے تھے،
دوسرا والا کہتا غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، تو تیسرا والا کہتا مجھے تو ایسا لگتا آپ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہو، رات تو غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، رات تو غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، رات تو غوث پاک نے میرے یہاں کھانا کھایا ہے۔ اب معاملہ بڑا پیچیدہ، تین ہو گئے، تینوں آپس میں دعویٰ کر رہے ہیں غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، غوث پاک میرے یہاں آئے تھے۔ اب اتنے میں چوتھا آتا، آنے کے بعد میں کہتا بھائی لوگوں کیا ہوا، کیسے جھگڑ رہے ہو؟ تو تینوں نے دعویٰ کیا غوث پاک میرے یہاں، غوث پاک میرے یہاں، غوث پاک میرے یہاں۔ تو چوتھے والے نے سنا ہے، سننے کے بعد میں کہتا مجھے تو ایسا لگتا ہے تینوں ہی جھوٹ بول رہے ہو، رات تو غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، رات تو غوث پاک میرے یہاں آئے تھے۔ اب معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، چار جمع ہو گئے، چاروں آپس میں دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب میرے پیارے مسلمانوں یہ شان ہے غوث اعظم کی، چاروں آپس میں جد و جہد کر رہے ہیں، غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، غوث پاک میرے یہاں آئے تھے۔ تمام کے تمام لوگ آتے رہے، جمع ہوتے رہے، یہاں تک کہ 70 آ گئے، 70 جمع ہو گئے، اس 70 کے 70 دعویٰ کر رہے ہیں غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، غوث پاک میرے یہاں آئے تھے۔ آپس میں 70 کے 70 جھگڑ رہے ہیں، غوث پاک رات میرے یہاں آئے تھے، غوث پاک نے رات میرے یہاں کھانا کھایا۔ اب 70 کے 70 بڑے پریشان، یار کیا کیا جائے، چلو غوث پاک سے ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں، آپ کس کے یہاں گئے تھے رات، آپ نے رات کس کے یہاں کھانا کھایا تھا، یہ 70 کے 70 دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ہی فیصلہ کر دیجئے آپ رات کس کے یہاں گئے تھے۔ تو سارے کے سارے جمع ہو کر کے آئے ہیں غوث پاک کے مدرسے میں۔ مدرسے میں آنے کے بعد میں بچے پڑھ رہے تھے، پوچھتے ہیں بچوں بتاؤ غوث اعظم کہاں ہے؟ تو بچوں نے کہا لوگوں بتاؤ تو صحیح، اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو، اتنے لوگ آئے ہو، معاملہ کیا ہے، کس کام سے آئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتاؤ غوث اعظم کہاں ہے، غوث پاک کہاں ہے؟ تو بچے ضدی ہوتے ہیں، مدرسے کے بچے کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح آئے کس کام کے لیے ہو، کیا پتا ہم ہی حل کر دیں وہ کام، کیا پتا ہم ہی بتا دیں اس کام کو، بتاؤ تو صحیح کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو 70 کے 70 نے کہا کہ اے بچوں یہ بتاؤ، یہ 70 کے 70 لوگ دعویٰ کر رہے ہیں رات غوث پاک ہمارے یہاں آئے تھے، رات غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، رات غوث پاک میرے یہاں آئے تھے، اب تم ہی بتا دو رات غوث پاک کس کے یہاں گئے تھے، رات غوث پاک نے کس کے یہاں کھانا کھایا تھا؟ تو بچوں نے سنا ہے، اور سننے کے بعد میں بچوں نے کہا ہے ہمیں تو ایسا لگتا تم 70 ہی جھوٹ بول رہے ہو، رات تو غوث پاک مدرسے سے باہر ہی نہ گئے، رات تو غوث پاک مدرسے سے باہر ہی نہ گئے، جب مدرسے سے باہر نہیں گئے تو تمہارے یہاں کیسے چلے گئے؟ رات تو غوث پاک نے ہمارے یہاں ہمارے ساتھ میں کھانا کھایا، اور ہم نے غوث پاک کے ساتھ میں کھانا کھایا، تو غوث پاک تمہارے یہاں کیسے چلے گئے؟ اب 70 کے 70 لوگوں نے سنا ہے، تو معاملہ بڑا پیچیدہ، اب تو اور زیادہ پریشان ہونے شروع ہو گئے، یار ابھی تک تو 70 ہی دعویٰ کر رہے تھے، اب تو بچے بھی کہہ رہے ہیں غوث پاک مدرسے سے باہر ہی نہ گئے، معاملہ کیا ہے، چلو غوث پاک سے فیصلہ کرا لیا جائے۔ کہتے ہیں بچوں جلدی بتاؤ غوث پاک کہاں ہے؟ میرے پیارے مسلمانوں سارے کے سارے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے، پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں حضور غوث پاک 70 کے 70 دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال وارد ہو رہا ہے، اور بار بار ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہے، اور ہم سب کے سب پریشان ہیں۔ 70 کے 70 دعویٰ کر رہے ہیں آپ رات کس کے یہاں گئے تھے، آپ نے رات کس کے یہاں کھانا کھایا تھا، آپ رات کس کے یہاں تشریف لے کر کے گئے تھے؟ اور مدرسے کے بچے تو کہہ رہے ہیں آپ مدرسے سے باہر ہی نہ گئے، تو معاملہ بڑا پیچیدہ، بڑے پریشان ہیں ہم، آپ بتا دیجئے، آپ ہی فیصلہ کر دیجئے، آپ نے رات کس کے یہاں کھانا کھایا تھا، آپ رات کس کے یہاں گئے تھے؟ تو غوث پاک نے سنا ہے، اور سننے کے بعد میں ارشاد فرمایا ہے، دیکھو اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، غوث پاک نے ارشاد فرمایا میرے مریدوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مریدوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، ارے اللہ نے مجھے اتنی قوت دی ہے، ارے تم 70 ہو تو پریشان
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے رات تم سب کے یہاں پر کھانا کھایا ہے اور اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں ایک ہی وقت میں تم سب کے یہاں چلا گیا اور سب کے یہاں جا کر کھانا کھایا ہے، اور اللہ نے تو مجھے اتنی پاور دی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تم تو 70 ہو 70، اگر 70,000 بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے تم سب کے یہاں چلا جاتا۔ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہے۔ اور غوث اعظم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا میرے مریدو، ارے اللہ نے مجھے اتنی طاقت و پاور دی ہے، تم تو 70 ہو 70، اگر تم 70,000 بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے تم سب کے یہاں چلا جاتا اور تم سب کے یہاں پر کھانا کھا لیتا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو یہ شان ہے غوث پاک کی، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے غوث پاک کو، اللہ نے اتنی پاور دی ہے غوث پاک کو۔ تو غوث پاک جب ایک وقت میں 70 کے یہاں تشریف لے جا سکتے ہیں تو غوث اعظم کی شان یہ ہے، تو پھر ہمارے آقا کی شان کیا ہوگی، ہمارے آقا کی عظمت کیا ہوگی، ہمارے آقا کی پاور کیا ہوگی۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔